عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے $7 ارب کے قرض پروگرام کے سلسلے میں کچھ نئی شرائط عائد کرنے کے ساتھ کچھ پرانی شرائط پر عمل درآمد کے لیے زور دیا ہے۔ پاکستان میں پرانی گاڑیوں کی درآمد کے حوالے سے بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ IMF شرائط کے مطابق مالی سال 2026 کے بجٹ کی پارلیمانی منظوری IMF سے طے شدہ اہداف کے مطابق جون 2025 کے آخر تک حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ دوسری شرط میں زرعی آمدن پر نیا ٹیکس لاگو کرنے کے لیے ایک جامع پلان بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں ریٹرن فائلنگ، ٹیکس دہندہ کی شناخت، رجسٹریشن، آگاہی مہم اور تعمیل میں بہتری لانے کی منصوبے شامل ہیں۔ تیسری شرط کے مطابق حکومت کو ایک گورننس ایکشن پلان شائع کرنا ہوگا تاکہ اہم حکومتی کمزوریوں کی اصلاح کی جا سکے۔ چوتھی شرط حکومتی کفالت پروگرام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی مالی امداد میں سالانہ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پانچویں شرط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت کو 2027 کے بعد کے مالیاتی شعبے کی حکمت عملی پر مبنی ایک منصوبہ شائع کرنا ہوگا، جس میں 2028 کے بعد کا ادارہ جاتی اور ضابطہ جاتی فریم ورک شامل ہو۔ توانائی کے شعبے میں بھی 4 نئی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ پہلی، حکومت کو 1 جولائی تک بجلی اور گیس کے نرخوں کی سالانہ بنیاد پر نظر ثانی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا۔ دوسری شرط میں گیس کے نرخوں کی 6 ماہی بنیادوں پر ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنا ہوگا۔ تیسری شرط میں پارلیمان کو رواں ماہ کے آخر تک کیپٹو پاور لیوی آرڈیننس کو مستقل قانون بنانے کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی۔ اس شعبے کی چوتھی شرط میں ایک اور قانون سازی کے تحت بجلی کے بلوں میں قرض ادائیگی سرچارج پر زیادہ سے زیادہ کی حد کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ڈی ریگولیشن کے شعبے میں IMF کی جانب سے 2 مطالبات بھی کیے گئے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور دیگر صنعتی زونز میں دی گئی تمام مراحل کو 2035 تک مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے گا۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ پر پابندی ختم کرے۔ کیا IMF کی ان شرائط پر عمل درآمد پاکستان کے لیے ممکن ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دیکھتے رہیے پاکستان میٹرز۔